ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ اسے گود میں اٹھائے بیسمنٹ میں لے آیا تھا، جہاں پر گھر کے لوگوں کا آنا جانا نہ ہونے کے برابر ہی تھا۔ تب اس نے اس کا بے ہوش وجود ایک نرم ملائم بستر پر ڈالا اور خود دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ پھر دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ ابھی تک بے ہوش پڑی تھی۔ تب اس نے اس بے ہوش لڑکی کی طرف طنز سے دیکھا تھا اور کہنے لگا تھا، تم نے میری موم کو انکار کر کے جو غلطی کی ہے، اب اس کا خمیازہ بھگتو۔ اور پھر دروازہ زور سے بند ہوا اور کی ہول میں چابی ڈالنے کی آواز کے ساتھ ہی اندھیرے میں ڈوبے اس کمرے کی گونجدار خاموشی واپس چھا گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ دھیرے دھیرے نیچے بیٹھ گئی تھی۔ اس نے چیخنے چلانے کی بہت کوشش کی تھی، مگر جب اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کی آواز کوئی نہیں سن سکتا تو وہ ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی تھیں۔ اسے اس اذیت خانے میں قید ہوئے نہ جانے کتنے دن ہو چکے تھے، مگر ابھی 2 مہینے پہلے ہی کی تو بات تھی جب اس کی زندگی اچھی بھلی چل رہی تھی۔ لیکن ایک حادثہ اس کے ماں باپ کی جان لے گیا تھا۔ اس حادثے کے بعد ہر کوئی وقتی ہمدردی کے لیے تو ضرور آیا، لیکن کوئی بھی اسے سہارا دینے والا نہیں تھا، سوائے فرا آنٹی کے، جو اس کی ماں کی قریبی سہیلی تھی۔ ان کو کومل شروع سے ہی بہت پسند تھی، تبھی سے وہ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئیں۔ مگر فرا تو خود بھی اس بات سے انجان تھی کہ ان کے اپنے بیٹے کی نیت اس لڑکی کے لیے کچھ اور ہی تھی۔ فرا آنٹی تو چاہتی تھی کہ کومل ان کے بیٹے زوار خان سے شادی کر لیتی، جو دبئی سے واپس آیا تھا۔ وہ ایک خوبرو مگر غرور اور غصے سے بھرا ہوا انسان تھا، اس لیے کومل کو وہ ایک آنکھ نہیں بھایا۔ کومل شروع میں تو خاموش رہی تھی، لیکن جب زوار نے اس کے ساتھ غیر مناسب رویہ اپنانا شروع کیا تھا تو اس نے 2 ٹوک الفاظ میں انکار کر دیا۔ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، اس لیے میں آپ کی عزت تو کر سکتی ہوں، مگر ایک جھوٹا رشتہ نہیں نبھا سکتی۔ اور اس کی بات سن کر فرش کو جیسا بھی لگا تھا، مگر زوار کی انا کو تو جیسے آگ لگ گئی تھی۔ وہ نہ صرف اس عام سی لڑکی کا انکار برداشت نہ کر سکا تھا، بلکہ اسے تو اپنی ماں کی بے عزتی بھی ایک توہین محسوس ہوئی تھی۔ تبھی تو اس نے موقع کا انتظار کیا اور پھر ایک رات کومل کی چائے میں نشہ ملا کر اسے بے ہوش کر دیا۔ اور جب اسے ہوش آیا تو وہ بیسمنٹ کی اس نیم اندھیری کوٹڑی میں بند تھی، جہاں سے باہر نکلنے کا کوئی رستہ نہیں تھا۔ جب کومل کی آنکھ کھلی تو اس کا دماغ بھاری تھا، سر چکرا رہا تھا، ارد گرد بالکل اندھیرا تھا اور بند دروازہ۔ وہ کچھ لمحوں تک تو سمجھ ہی نہ پائی تھی کہ یہ سب کیا ہے اور آخر وہ تھی کہاں۔ مگر پھر اس کے دماغ میں ایک دھماکے کی طرح جیسے ساری یادیں واپس آنے لگیں۔ زوار، وہ چائے، وہ نشہ، اور پھر اس کے بعد ایک سناٹا چھا گیا تھا۔ یہ کہاں ہوں میں؟ وہ بڑبڑائی تھی، اور جیسے ہی وہ اس کمرے سے نکلنے کے لیے دروازے کی طرف بڑھی تھی تو دروازہ بھی بند تھا۔ اس کمرے میں نہ تو کوئی کھڑکی تھی اور نہ ہی کوئی وینٹیلیشن، بلکہ ایک دروازہ ہی تھا جو باہر سے بند تھا۔ اس کے علاوہ صرف ایک چھوٹا سا بلب تھا جو دروازے کے اوپر جھول رہا تھا۔ وہ چیخی چلائی تھی، اس نے بہت دروازہ پیٹا تھا، مگر کوئی جواب نہ آیا، اور ایسے ہی کئی گھنٹے گزر گئے۔ اور پھر جب دروازہ کھلا تھا تو اسے اپنے سامنے زوار خان نظر آیا تھا۔ تم نے میری ماں کو انکار کر کے جو غلطی کی ہے، اب اس کا خمیازہ بھگتو۔ اس کا لہجہ زہر سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے انداز پر کومل پیچھے ہٹ گئی، مگر اس کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ نفرت تھی۔ یہ بزدلی ہے زوار خان، مردانگی نہیں۔ اس نے 2 ٹوک جواب دیا اور زوار کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ لگتا ہے کہ تم جیسی لڑکی کو سبق سکھانا ہی پڑے گا۔ اور پھر زوار نے کومل کو جو کہا وہ سن کر تو اس کے سر پر آسمان ہی ٹوٹ پڑا تھا۔ کومل 21 سال کی ایک نرم مزاج مگر خوددار لڑکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دنیا کے تمام رنگوں کو سمجھنے اور ان سے کچھ سیکھنے کی جستجو صاف دکھائی دیتی تھی۔ درمیانے قد کی، گھنے سیاہ بالوں والی کومل اپنے نام ہی کی طرح خوبصورت تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سا سکون چھپا ہوتا جو سامنے والے کے دل کو چھو جاتا تھا۔ اس کا تعلق ایک خوشحال، تعلیم یافتہ اور عزت دار گھرانے سے تھا۔ اس کے بابا ایک کامیاب بزنس مین تھے
جنہوں نے اپنی زیادہ تر زندگی محنت کرنے میں اور عزت بنانے میں گزاری تھی۔ کومل کی ایک بڑی بہن تھی اور وہ تھی آمنہ۔ آمنہ کی شادی کو 1 سال ہو گیا تھا اور وہ ملک سے باہر ہوتی تھی۔ کومل تو ہمیشہ سے خوابوں کی دنیا میں جیتی تھی، تبھی تو بابا کہتے تھے میری یہ بیٹی ایک دن اپنے سب خوابوں کو پورا کرے گی، کیونکہ میری بیٹی خواب دیکھتی ہے لیکن صرف آنکھیں بند کر کے نہیں بلکہ انہیں پورا کرنے کے جذبے کے ساتھ۔ وہ 21 سال کی تھی جس عمر میں آمنہ کی شادی ہو گئی تھی، تبھی تو ماما نے اس کی شادی پر بھی زور دینا شروع کر دیا تھا، مگر بابا اس کے ساتھ تھے تو وہ بھلا کیوں پیچھے ہٹتی؟ اسے تو بس اپنے خواب پورے کرنے تھے۔ ماما کی تو عادت تھی کہ وہ بابا کو ہر بات پر بس یہی کہتی تھی، آپ بچیوں کو زیادہ لاڈ پیار دے کر بگاڑ دیں گے، دیکھیے بچیوں پر سختی کریں گے تو یہ زمانے کے ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کر سکیں گی نا۔ لیکن بابا ہمیشہ مسکرا دیتے اور ایک ہی جملے میں ساری بات ختم کر دیتے، میری بیٹیاں میرا مان ہیں، اور اگر بیٹیوں کے ناز نخرے باپ نہیں اٹھائے گا تو پھر کون اٹھائے گا؟ کومل تو بابا کے کندھے کے پیچھے چھپ جاتی تھی، لیکن ساتھ ہی ماما کو بھی چپ ہونا پڑتا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جاوید کے پاس تو بیٹیوں کی طرفداری کرنے کے 1000 طریقے تھے۔ وہ ایک چھوٹی سی مگر آئیڈیل فیملی تھی، مگر کون جانتا ہے کہ کب کیا ہو جائے۔ ایسی ہی ایک شام تھی جب کومل ڈائننگ روم میں بیٹھی ماما بابا کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ دونوں آمنہ سے ملنے گئے ہوئے تھے اور آج ہی واپس آنے والے تھے۔ کومل نے ساری ٹیبل طرح طرح کے کھانوں سے سجا دی تھی۔ ابھی صبح ہی تو اس کی ماما سے بات ہوئی تھی اور انہوں نے ہی کومل کو کہا تھا کہ وہ رات کا کھانا اکٹھے کھائیں گے، اور وہ ان کے انتظار میں تھی جب فون کی گھنٹی بجی۔ کال ایک نامعلوم نمبر سے آ رہی تھی۔ ویسے تو کومل نامعلوم نمبر سے آنے والی کال نہیں اٹھاتی تھی، مگر اس روز اس نے وہ کال لے لی۔ ہیلو، دوسری طرف سے ایک اجنبی لیکن دھیمی اور اداس آواز آئی۔ کومل نے ہاں میں جواب دیا اور پھر جو الفاظ اس نے سنے وہ اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ کر لے گئے۔ کومل کی دنیا تھم گئی تھی۔ ایک لمحے میں اس کا سکون، تحفظ، سب کچھ بکھر گیا تھا اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا، اور زبان سے صرف ایک جملہ نکلا تھا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میری ابھی صبح ہی تو ان سے بات ہوئی تھی۔ وہ بے یقینی سے کبھی فون کو دیکھ رہی تھی اور کبھی خود سے کہہ رہی تھی، مگر جب گھر میں اس کے ماما بابا کی خون سے لت پت لاشیں لائی گئیں تب اسے یقین کرنا ہی پڑا کہ اس کے ماما بابا دونوں ہی نہیں رہے تھے۔ گھر کی سرد دیواریں، رشتہ داروں کے بے رنگ چہرے، آمنہ کی ہچکیوں میں ڈوبی ہوئی آواز اور کومل کی خاموشی، سب کچھ اس وقت خواب سا لگ رہا تھا، مگر وہ خواب بھی بہت بھیانک تھا۔ کومل کتنی دیر تک صوفے پر بے حس و حرکت بیٹھی رہی، اسے یاد نہیں تھا، اسے تو صرف یہ یاد رہا تھا کہ ٹیبل پر ابھی تک ماما کے پسندیدہ قورمے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور گاجر کا حلوہ ٹھنڈا ہو چکا تھا، وہی حلوہ جس کے بارے میں کومل نے ماما سے فون پر ہی تو کہا تھا جب آپ آئیں گی تو چائے کے ساتھ کھائیں گے، مگر اب تو کوئی بھی آنے والا نہیں تھا۔ دروازہ بھی بند تھا اور قسمت کے سارے در بھی جیسے بند ہو گئے تھے۔ آہستہ آہستہ کر کے گھر بھی خالی ہونے لگا۔ جب لوگوں کی بھیڑ چھٹی اور شام کے سائے دیواروں پر لمبے ہوتے گئے تب کومل کو لگا جیسے وہ خود بھی ان دیواروں میں دفن ہو رہی تھی۔ آمنہ اس کے پاس تو تھی مگر وہ بھی ایک الگ ہی کیفیت میں مبتلا تھی۔ اسے تو اپنے شوہر کے ساتھ رہنا تھا، اس کے سسرال کے اپنے تقاضے تھے، اور اس سب میں وہ صرف چند دن کے لیے کومل کے پاس رک سکتی تھی۔ کومل نے بھی آمنہ کو روکنے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ کوئی کسی کے لیے نہیں رکتا۔ یہاں تو ماما بابا جیسے بے لوث رشتے بھی ایک جھٹکے میں چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو وہ کسی اور سے کیا امید لگاتی؟ آمنہ اس کے ساتھ پورا 1 مہینہ رہ کر گئی تھی، اور اس کے جانے کے بعد گھر میں اور زیادہ سناٹا ہو گیا۔ کچن کی کھڑکی سے آتی ہوا، کمرے میں پڑے ماما کی کپڑوں کی خوشبو اور بابا کے کمرے میں پڑا ان کا چشمہ، سب ایک ایک کر کے کومل کی روح کو چیرتے تھے۔ وہ ساری رات جاگتی، کبھی بستر پر لیٹتی، کبھی ماما کے کپڑوں میں منہ چھپا کر روتی، کبھی بابا کے قلم کو ہاتھ میں دبا کر سو جاتی۔ مگر وہ ایک لڑکی تھی اور وہ بھی جوان، آخر وہ کب تک اس طرح سے تنہا رہ سکتی تھی؟ ایسے میں فرح ہی تھی جس کو اس کا خیال آیا تھا۔ ایک دن جب کومل بابا اور ماما کی چیزوں کو ایک جگہ سمیٹ رہی تھی تو اچانک دروازہ بجا، اور وہ فرح آنٹی تھی، اس کی ماما کی بچپن کی سہیلی۔
وہ بہت دیر تک کومل کو اپنے گلے لگائے روتی رہی اور پھر وہیں بیٹھے بیٹھے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ کومل اب ان کے ساتھ ان کے گھر جائے گی۔ آنٹی، میں کیسے سب کچھ چھوڑ کر آپ کے ساتھ جا سکتی ہوں؟ بیٹا، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، اب تو آمنہ بھی یہاں نہیں ہے، میں تمہیں کسی صورت اکیلے اس گھر میں رہنے نہیں دوں گی۔ فرح نے تو جیسے دو ٹوک اپنا فیصلہ سنا دیا۔ کومل نے فرح کی آنکھوں میں عجیب سا درد دیکھا تھا۔ ان آنکھوں میں صرف ہمدردی نہیں تھی بلکہ ایک ماں جیسی بے قراری بھی تھی۔ ایک خوف بھی تھا کہ کہیں کومل بھی اس گھر کی ویرانیوں میں کھو نہ جائے۔ وہ تو ماما کی سب سے اچھی دوست تھی، لیکن برسوں پرانی دوستی کا مان ان کے لہجے، آنکھوں اور باہوں میں سچائی بن کر بول رہا تھا۔ کومل نے ان کے بے حد اصرار پر نظر جھکا لی، جسے وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی۔ دل تو اس کا بھی چاہ رہا تھا کہ وہ یہ سب چھوڑ کر کسی ایسے کاندھے سے لگ جاتی جو ماما کی طرح اس کا دکھ سمیٹ لیتا، لیکن وہ اپنے ماما اور بابا کے اس خالی گھر کو چھوڑنے سے بھی ڈر رہی تھی، کیونکہ اس گھر میں اس کی بہت سی یادیں تھیں۔ آنٹی، میں کیسے اس گھر کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ جا سکتی ہوں؟ اس گھر میں تو میرے ماما اور بابا کی بہت سی یادیں ہیں، ان کی سانسیں ہی اس گھر کے در و دیوار میں۔ کومل کی آواز جیسے ریت پر پڑی بارش تھی، بکھرتی ہوئی، بھیگتی ہوئی۔ فرح نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور بہت نرمی سے کہنے لگی، بیٹا، تم اس گھر میں رہ کر خود کو تکلیف دے رہی ہو۔ اس گھر میں ان کی یادیں ہیں، لیکن اگر تم ان یادوں سے نہ نکل پائی تو تم بھی ایک یاد بن کر رہ جاؤ گی، اور اگر میں نے تمہیں بھی یہاں چھوڑ دیا تو میری اور تمہاری ماما کی دوستی کا فائدہ ہی کیا ہوگا؟ میں ہمیشہ تمہاری ماما سے کہتی تھی کہ تم میری بیٹی ہو، تو چلو آج میں تمہیں لینے آئی ہوں۔ آج ایک ماں اپنی بیٹی کو لینے آئی ہے۔ مگر آنٹی، بس اور کچھ مت کہو، بس اگر مجھ پر بھروسہ ہے تو میرے ساتھ چلو۔ اور پھر کومل نے بھی آہستہ سے سر ہلا دیا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ اس گھر میں رہ کر خود کو اذیت ہی تو دے رہی تھی، اور تنہائی سے نکلنے کا واحد راستہ یہی تھا کہ وہ کسی ایسے کے ساتھ چلی جاتی جس پر اسے بھروسہ تھا، اور فرح آنٹی پر اسے اپنی ماں جتنا بھروسہ تھا، تبھی وہ ان کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گئی۔ فرح آنٹی کا گھر اس کے لیے پرسکون ثابت ہوا۔ وہ ایک پوش علاقے میں واقع خوبصورت سا گھر تھا۔ اس 2 منزلہ بنگلے کے صحن میں موتیا کے پھول کھلتے تھے، جن کی خوشبو سے ایک راحت ملتی تھی۔ فرح آنٹی کے شوہر کا تو انتقال ہو چکا تھا اور ان کا ایک ہی بیٹا تھا، زوار خان۔ زوار خان کی عادت ایسی تھی کہ وہ ہر ایک کو خود سے کمتر اور کمزور سمجھتا تھا، جبکہ کومل ایک خود مختار اور نڈر لڑکی تھی۔ وہ ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھی اور خود کو کمزور پڑنے نہیں دے سکتی تھی، اور زوار کو کومل کی یہ عادت بری لگتی تھی۔ آخر یہ لڑکی خود کو سمجھتی کیا ہے؟ اس کو کس چیز کا غرور ہے جو یہ اتنا کرتی پھرتی ہے؟ زوار کو یہ لگتا تھا کہ کومل ایک مغرور لڑکی تھی جو صرف اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ شروع کے دنوں میں زوار نے کومل کو اپنے گھر میں محض ایک مہمان سمجھا تھا، جس کو اس کی موم ہمدردی میں اپنے ساتھ لے آئی تھی، جس کا غم قابل احترام تو ضرور تھا، مگر وہ اس سے کسی بھی قسم کا جذباتی تعلق رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ زوار کی یہی سوچ اس کی انا کا عکس تھی۔ اسے ہر رشتہ اپنے کنٹرول میں چاہیے تھا، مگر کومل وہ شے تھی جس پر وہ قابو نہیں کر سکتا تھا۔ زوار نے کئی بار کوشش کی کہ وہ کومل کو باتوں ہی باتوں میں جھکائے، کبھی اس کی ہمدردی میں، کبھی اپنے غصے سے، مگر کومل پر ہر بار ہنسی میں اس کی بات کو ٹال دیتی۔ ایک بار زوار نے غصے سے اسے کہا تھا، تم ہر کسی سے فاصلے پر کیوں رہتی ہو؟ کیا سب تمہیں برابر کے نہیں لگتے؟ اور وہ بھی کومل تھی۔ اس کا جواب زہر سے کم نہیں تھا۔ برابر کا تو وہی ہو سکتا ہے جو عزت سے بات کرے، نہ کہ انا میں ڈوبا ہوا شخص آپ کے برابر آ جائے اور آپ پر مسلط ہونے کی کوشش کرے۔ یہ جملہ تو جیسے زوار کے سینے پر کسی خنجر کی طرح لگا۔ وہ اس رات اپنے کمرے میں بے چین رہا۔ وہ لڑکی جسے وہ عام سمجھتا تھا، اسے بار بار خود پر حاوی ہوتی محسوس ہونے لگی تھی، اور وہ بھلا ایسا کیسے ہونے دے سکتا تھا؟ زوار کی موم فروخ آنٹی کی عادت زوار سے بہت مختلف تھی۔ ان کو تو کومل بہت عزیز تھی۔ انہوں نے کومل کو اپنی بیٹی کی طرح گھر میں اور اپنے دل میں جگہ دی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کومل نے اپنے ماں باپ کو کھویا ہے، اور وہ یہ خلا مخلصی سے پور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن زوار کی نظروں میں کومل بس ایک مہمان تھی
जो ज़रूरत से ज़्यादा ज़बान दराज हो गई थी। कोमल जैसी लड़की ने उसके अंदर की कमज़ोरी को चैलेंज कर दिया था। वो सोचता था अगर मैं इसे बदल ना सका तो शायद मैं खुद बदलने लगूंगा, और ये मैं कभी होने नहीं दूंगा। एक दिन जवार ने कोमल को किताबों में उलझा हुआ देखा तो वो उसके पास आ गया और उसे बेमकसद सवाल करने लगा। तुम्हें किसी की ज़रूरत महसूस नहीं होती? तुम अकेली कैसे जी लेती हो? उसके जवाब में कोमल के चेहरे पर एक खामोश मुस्कुराहट आ गई। जब आप खुद से सच्चा ताल्लुक रखना सीख लें तो दुनिया की मोहताजी नहीं रहती। वो तो बस जवार को उसके सवाल का जवाब दे रही थी, मगर ये जवाब जवार के लिए एक और शिकस्त था। वो तो एकदम चीख ही पड़ा, तुम मेरी बर्दाश्त से बाहर होती जा रही हो। मगर कोमल खामोश रही। वो बस गुस्से से लरसते जवार की आंखों में देखती रही, जैसे वो कह रही थी कि तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, मगर तुम नहीं जानते कि मेरी खामोशी ही मेरी जीत है। जवार अब अपनी मॉम से कहने लगा था कि ये लड़की खुद को समझती क्या है। मॉम, आपको इसकी मजनूनियत से हमदर्दी है, मगर मुझे इसके गुरूर से नफरत है। फरा हैरान हो गई थी। गुरूर? नहीं बेटा, ये गुरूर नहीं, ये तो खुददारी है जो आजकल किसी लड़की में मुश्किल से ही मिलती है, और इसीलिए तो मुझे ये लड़की पसंद है। अपनी मॉम को भी कोमल के हक में बोलता सुनकर जवार के दिल में एक और आग भड़क उठी। वो तो जैसे खुद से वादा कर चुका था कि इस लड़की को अपने सामने झुका कर रहेगा, और मॉम ने जैसे उसकी मुश्किल आसान ही तो कर दी थी जब एक दिन उन्होंने कोमल और जवार के सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया था। कोमल, तुम तो जानती हो कि तुम मुझे कितनी अजीज हो, और तुम्हारी मामा मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, और तुम मुझे शुरू से ही पसंद थी। अपने जवार के लिए। उन्होंने मोहब्बत से कोमल का हाथ थाम लिया और जवार की तरफ देखा। उनकी बात सुनकर वो दोनों ही हैरत ज़दा रह गए। मॉम, आप कैसे इस लड़की को? जवार को यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी मॉम ने इस लड़की को उसके लिए पसंद किया था, मगर फिर वो दिल ही दिल में खुश हो गया, क्योंकि इस तरह तो कोमल को झुकाना बहुत आसान था। लेकिन कोमल का जवाब सुनकर उसके तो जैसे तन बदन में आग लग गई। आंटी, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, और मुझे इस बात पर कोई शक नहीं कि आप मेरे लिए अच्छा ही सोच रही हैं, मगर मैं जवार से शादी नहीं कर सकती। कोमल ने अपनी बात मुकम्मल की थी और नजरें झुका ली थी। क्यों बेटा, तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकती? क्या तुम्हें हमारे घर में रहने में कोई दिक्कत है? फरा ने कोमल को अपने साथ लगाते अपनायत से पूछा। अरे नहीं आंटी, ऐसी तो कोई बात नहीं, बल्कि आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। आपने तो मेरा बहुत ख्याल रखा है, मुझे अपनी बेटी की तरह ही तो संभाला है, वरना मैं मामा बाबा के बाद शायद तन्हा रह जाती। कोमल ने फरा के हाथ थाम लिए थे। तो फिर तुम्हें जवार के साथ शादी पर एतराज क्यों है? तब कोमल ने एक नज़र जवार को और एक नज़र फरा को देखा था। आंटी, मैं किसी और को पसंद करती हूँ, इसलिए मैं जवार से शादी नहीं कर सकती। अब की बार कोमल बिल्कुल भी नहीं झिझकी थी, बल्कि उसने साफ साफ वजह बता दी थी जिसकी वजह से वो जवार को इनकार कर रही थी। उसकी बात सुनकर फरा तो हैरान हुई, मगर जवार, उसके तो जैसे जिस्म पर एक बिजली गिर गई। उसके लिए ये बात कोई मायने नहीं रखती थी कि एक आम सी लड़की ने उसको इनकार किया था, बल्कि उसको गुस्सा था तो इस बात का कि इस लड़की की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो इसकी मॉम को इनकार कर देती। क्या वो नहीं जानती थी कि वो उसकी मॉम ही थी जिन्होंने उसे संभाला था, और उसने इनको सीधा सीधा इनकार ही कर दिया। कमरे में खामोशी छा गई थी। फरा को लगा जैसे उनके कानों ने कोई गलत बात सुन ली हो, मगर कोमल के चेहरे की संजीदगी और लहजे की मजबूती ने उन्हें यकीन दिला दिया था कि ये इनकार जज्बाती नहीं, बल्कि वो तो कोमल का फैसला था। लेकिन जवार, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, जैसे अचानक से फट पड़ा। क्या कहा तुमने? किसी और को पसंद करती हो? तुम जानती हो तुम बात किससे कर रही हो? उसके लहजे में तंज और जहर भरा हुआ था। कोमल ने नजरें झुकाई नहीं थी, बल्कि वो तो जवार की आंखों में देख रही थी। जी हाँ, मैं किसी को पसंद करती हूँ, और उस पसंद को झुठलाकर आपकी मॉम की मर्जी के लिए अपनी जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकती। जवार की मुट्ठियां भींच गईं। उसका दिल तो चाहा कि वो कमरे में सब कुछ तोड़ देता,
مگر فرا نے مداخلت کی تھی۔ بس کرو زوار، یہ کوئی زبردستی تو نہیں؟ کومل ہمارے گھر کی عزت ہے، اگر وہ انکار کر رہی ہے تو ہمیں اسے سمجھنا چاہیے، نہ کہ زبردستی کرنی چاہیے۔ اس کی اپنی بھی مرضی ہے، وہ بھی اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزار سکتی ہے۔ اگر وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے تو بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں تو بس یہ چاہتی ہوں کہ میری بیٹی خوش رہے۔ مگر زوار کے اندر جو لاوا پھوٹ پڑا تھا اسے روکنا اب فرا کے بس کی بات بھی نہیں رہی تھی۔ اب تو کومل اس کی انا بن چکی تھی۔ اس نے کومل کی طرف بس ایک کھوکھلی نظر سے دیکھا اور پھر کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ غصے میں اپنے شیلف پر رکھی سب چیزوں کو ایک ایک کر کے پھینکنے لگا تھا۔ میں زوار خان، مجھے انکار؟ ایک عام سی لڑکی، اور وہ بھی میری موم کے سامنے؟ اس نے میری موم کو انکار کر دیا، اس کی اتنی ہمت؟ وہ بار بار دیوار سے اپنا سر مارنے کو تیار ہو رہا تھا۔ وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی اس کی مرضی کے خلاف جاتا۔ اس کے لیے محبت اہم نہیں تھی، انا زیادہ قیمتی تھی۔ وہ تو پھر بھی ایک ایسی لڑکی تھی جو اسی کے گھر میں رہ رہی تھی اور اسی کو آنکھیں دکھا رہی تھی۔ بس بہت ہو چکا، اب میں اور برداشت نہیں کروں گا۔ کومل رات کو اپنے کمرے میں بیٹھی ایک کتاب پڑھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی زوار صرف طاقت کی زبان سمجھتا تھا، مگر وہ خود اس کی طرح کا بن کر اس کے سامنے اپنا غصہ دکھا کر خود کو اس کی اور فرا آنٹی کی نظروں میں گرا نہیں سکتی تھی۔ فرا اس کے کمرے میں آئی تھی، ان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ بیٹا، اگر تم نے یہ بات مجھے پہلے بتا دی ہوتی تو شاید میں زوار کے سامنے ایسی کوئی بات ہی نہ کرتی، کیونکہ زوار وہ بہت ضدی ہے، مجھے ڈر ہے کہ وہ کچھ غلط نہ کر بیٹھے۔ کومل کو اس بات کی خوشی تھی کہ فرا آنٹی نے اس کو سمجھا تھا، تبھی تو وہ ان کے برابر آ کر بیٹھ گئی۔ آنٹی، میں نے آپ کی عزت کو ہمیشہ اپنی عزت سمجھا ہے، مگر اپنی مرضی کے خلاف شادی کر کے میں آپ کو سچ میں شرمندہ کر دیتی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ کا کوئی فیصلہ غلط ہوتا اور آپ میرے سامنے شرمندہ ہوتی، اس لیے میں نے انکار کر دیا۔ فرا نے پیار سے اس کا ماتھا چوم لیا۔ وہ بہت بہادر لڑکی تھی، وہ کسی کے دباؤ میں آئے بغیر فیصلہ کرتی تھی۔ اس کی یہ عادت فرا کو تو بہت پسند تھی، مگر زوار کو اس کی یہ عادت اندر تک جلا کر راکھ کر گئی۔ زوار نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کومل کو کبھی بھی چھوڑنے والا نہیں تھا، اس کے انکار کے بعد تو بالکل بھی نہیں۔ وہ کومل سے محبت تو بالکل نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ تو اسے اپنے سامنے جھکانا چاہتا تھا، اور کومل تو اب اس کی ضد بن چکی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ کومل اس کے آگے جھک جائے، اس سے معافی مانگے اور یہ تسلیم کرے کہ وہ غلط تھی۔ ایک دن جب سب گھر سے باہر گئے ہوئے تھے، زوار نے موقع کا فائدہ اٹھایا۔ اس نے کومل کے لیے چائے بنائی تھی۔ وہ چائے کومل کے پاس لے کر آیا۔ پہلی بار نرم لہجے میں کومل سے بات کرنے خود اس کے پاس آیا۔ کومل، مجھے افسوس ہے، میں غصے میں تھا، مجھے تم سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ موم ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، تمہیں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا حق ہے، اور میں تم پر اپنا کوئی فیصلہ مسلط نہیں کر سکتا۔ میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ اس نے چائے والا کپ کومل کی طرف بڑھایا تھا۔ کومل کچھ لمحے ہچکچائی تھی، مگر پھر اس نے سوچا تھا کہ شاید زوار بدل گیا تھا اور اسے واقعی اپنی غلطی کا احساس تھا۔ وہ دونوں کافی دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ کومل خوش تھی کہ وہ زوار کے بارے میں غلط تھی۔ وہ ایک اچھا لڑکا تھا اور شاید اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، مگر زوار تو اس انتظار میں تھا کہ کب چائے میں ملی ہوئی دوا اپنا اثر دکھائے اور کومل اپنے ہوش کھو دے، اور چائے پینے کے آدھے گھنٹے بعد ہی اس کا سر چکرانے لگا اور اس کی آنکھیں بوجھل ہو گئیں، اور پھر مکمل اندھیرا۔ جب کومل کو ہوش آیا تو وہ بیسمنٹ کے نیم تاریک کمرے میں تھی۔ دروازہ بند تھا اور ارد گرد گھپ اندھیرا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر وہ کمزوری کے نہیں تھے، بلکہ وہ تو غصے، بے بسی اور زہر میں لپٹے صبر کے آنسو تھے۔ اس کو خود پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے زوار کے بارے میں غلط کیوں سوچ لیا تھا۔ وہ تو بالکل نہیں بدلا تھا، وہ تو ویسا ہی تھا، خود غرض، مطلبی، اور اس کو اپنی انا پیاری تھی۔ مگر اس کے باوجود بھی کومل نے جلدی خود کو سنبھال لیا۔
वो समझ चुकी थी कि जवार कोई वक्ती खेल नहीं खेल रहा था, बल्कि वो उसको कैद करके अपने सामने झुकाना चाहता था, और वो झुकने वाली हरगिज नहीं थी। कोमल की गैर मौजूदगी से फरा बहुत ज्यादा परेशान हो गई। वो जवार से भी कोमल के बारे में बहुत बार पूछ चुकी थी, मगर जवार साफ कह चुका था कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। हो सकता है वो उसी के साथ भाग गई हो जिसको वो पसंद करती है। जवार मोबाइल में मसरूफ था और उसने बेजारी से मॉम को जवाब दिया था, वैसे आपको उस लड़की की इतनी फिक्र क्यों है? जब वो आपकी कोई बात सुनती ही नहीं तो फिर आप उसके लिए क्यों ख्वामख्वाह खुद को परेशान करती हैं मॉम? मगर फरा को कोमल पर पूरा भरोसा था कि वो कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकती। वो तो बहुत सुलझी हुई लड़की थी। अगर उसे घर से जाना ही था तो वो फरा को बता सकती थी, मगर फरा अब उलझ चुकी थी कि आखिर कोमल थी किधर। उस कमरे में सिर्फ एक ही बल्ब की मध्यम सी रोशनी थी जो कोमल को हर लम्हा वक्त के थम जाने का एहसास दिलाती थी। कोमल एक कोने में सिमटी हुई बैठी थी। उसके कपड़े मैले हो रहे थे, बाल बिखरे थे, मगर वो जवार के सामने हार मानने को तैयार नहीं थी। 5 दिन गुजर चुके थे। 5 दिन कोमल को उस बेसमेंट में ना तो सुबह का पता चलता था और ना शाम की खबर होती थी। दरवाजा दिन में सिर्फ एक बार खुलता था और उसे सिर्फ एक ही चेहरा नजर आता था, और वो था वही जवार। कभी वो खामोशी से उसके करीब खाना रख देता, कभी वो उसको सिर्फ घूरता और कभी तंज करता। क्या हुआ कोमल? तुम्हारी वो मोहब्बत, वो आजादी अब कहाँ गई? तुम्हारी खुददारी? मगर कोमल चुप रहती थी। उसकी आंखें जवार के हर वार का जवाब देती थी। 6ठे दिन जवार ने दरवाजा थोड़ा खोला और कुर्सी लाकर उसके सामने बैठ गया। वो कोमल के सामने बैठा उसको एक तमाशे की तरह देख रहा था। क्या तुम थक नहीं गई? इतनी जिद, इतना गरूर, आखिर फायदा क्या? मगर कोमल ने कोई जवाब ना दिया। जवार कुर्सी पर झुककर आगे को हुआ। तुम्हें अब बस एक जुमला कहना है, एक जुमला जिससे तुम आजाद हो सकती हो। कोमल ने बमुश्किल सर उठाया था। कौन सा जुमला? जवार के होंठों पर मकरू मुस्कुराहट फैल गई। तुम्हें बस ये कहना है कि तुम गलत थी और तुम्हें मुझसे माफी मांगनी है, और बस इतना मानना है कि तुम सिर्फ एक कमजोर लड़की हो। कमरे में खामोशी छा गई। कोमल ने एक लम्हे को देखा, फिर नजरें नीचे कर ली। उसकी सांसें धीमी हो गई थी। फिर आहिस्ता से वो कहने लगी, ठीक है। जवार की आंखों में चमक आ गई थी। क्या कहा? वो अपने कान को खींच कर आगे हुआ, जैसे उसे कोमल की आवाज सुनाई नहीं दी, और फिर कोमल बोलने लगी, मैं मानती हूं कि मैं गलत थी। मुझे तुम पर यकीन नहीं करना चाहिए था। तुम वाकई एक खुदगर्ज, छोटे जहन वाले और बीमार शख्स हो। कोमल की आवाज रफ्ता रफ्ता ऊंची होती चली गई और जवार का चेहरा सुर्ख हो गया। ये मजाक है? कोमल मुस्कुराई थी और दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गई थी। नहीं जवार, मजाक तो वो था जो तुमने खुद पर कर लिया है। तुम समझते हो कि मुझे कैद करने से तुम जीत जाओगे? तुम जीते नहीं हो, बल्कि तुम हार गए हो, क्योंकि मैं आज भी तुम्हारे सामने बैठी हूं, अपनी मर्जी से, अपनी बात पर कायम। और तुम? और फिर वो एकदम से कुर्सी को फेंक कर उठ खड़ा हुआ। बस अब मैं तुम्हें तोड़ कर रख दूंगा। तुम खुद मानोगी कि तुम कुछ नहीं हो। उसने कुर्सी जोर से दीवार पर दे मारी और दरवाजा बंद करके चला गया। मगर कोमल के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट थी। वो जानती थी जवार अब डरने लगा था अपनी अना से कि कहीं वो हार ना जाए। फरा ने कोमल को हर उस जगह ढूंढ लिया था जहां तक वो जा सकती थी। उनको लगा था शायद वो नाराज होकर चली गई थी। वो ये तो मान सकती थी कि कोमल नाराज होकर जा सकती थी, मगर वो ये किसी कीमत पर मानने को तैयार नहीं थी कि कोमल किसी के साथ भाग गई है। उन्होंने हर मुमकिन जगह कोमल को तलाश किया। उन्होंने पुलिस तक जाने का इरादा किया था, मगर जवार बार बार उन्हें बहकाता रहा। मॉम, आप उस लड़की को इतना सर पर क्यों सवार कर रही हैं? जब उसको आपकी कोई परवाह ही नहीं, तो आप उसको उसके हाल पर छोड़ दें। जवार तो ऐसे लापरवाह था जैसे उसे वाकई कोमल से कोई गर्ज नहीं थी।
مگر اصل میں اب کومل کو حاصل کرنا اور اس کو جھکانا ہی اس کا اصل مقصد بن گیا تھا۔ زوار ایک بات تو جانتا تھا کہ کومل کے پاس اگر کوئی سہارا تھا تو وہ اس کی موم تھی، اور اگر وہ چاہتا تو وہ انہیں کومل کے خلاف استعمال کر سکتا تھا۔ تبھی اس نے دھوکے سے کومل کا موبائل لے لیا۔ اگر وہ اس کو بے ہوش کر کے بیسمنٹ میں لے جا سکتا تھا تو اس کے لیے کومل کا موبائل لینا مشکل نہیں تھا۔ اس نے کومل کے موبائل سے کچھ تصویریں لی تھیں جو اس کی کچھ دوستوں کے ساتھ تھی، اور پھر اس کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ آ گئی۔ جب وہ دوبارہ بیسمنٹ میں آیا تو اس کے ہاتھ میں موبائل تھا اور چہرے پر وہی زہریلی مسکراہٹ۔ کومل، تم نے خود کو بہت مضبوط سمجھا تھا نا، مگر اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا ہو۔ کومل نے سرد نظروں سے اسے دیکھا۔ تبھی زوار نے موبائل کی اسکرین اس کے سامنے کی تھی۔ یہ تصویر اگر یہ سوشل میڈیا پر چلی گئی، اور ساتھ ہی یہ خبر کہ کومل کسی کے ساتھ فرار ہو گئی تھی، تو سوچو تمہیں دوبارہ کون عزت سے دیکھے گا۔ کومل کا چہرہ لمحہ بھر کو زرد پڑا، مگر وہ جلدی خود کو سنبھال گئی۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ سچائی اور جھوٹ کے درمیان بس ایک پوسٹ کا ہی تو فاصلہ ہوتا ہے۔ اور پھر وہ بیٹھ گیا۔ اب تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے بچنے کا، مجھ سے شادی کر لو، سب ختم۔ میں تمہیں عزت کے ساتھ اس گھر کی بہو بنا دوں گا۔ کومل کے لیے یہ لمحہ ناقابل یقین تھا۔ وہ ایک ایسے مرد سے شادی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی جس نے اسے قید کیا تھا، اسے بلیک میل کیا تھا اور اسے ذہنی تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ مگر اس کا دل ایک اور خوف سے کانپ گیا۔ آنٹی فرا، جنہوں نے اسے اپنی بیٹی جیسے ہی چاہا تھا، کیا وہ یہ سب جان پائیں گی؟ اور اگر زوار جھوٹا پروپوگینڈا پھیلانے میں کامیاب ہو گیا تو ان کا تو دل ٹوٹ جائے گا۔ کتنی دیر تک وہ سوچتی رہی۔ زوار روز آتا تھا، اسے دھمکاتا، بلیک میل کرتا، اور ایک دن وہ لمحہ آ گیا جب کومل خاموش بیٹھی تھی۔ زوار دروازے پر کھڑا تھا۔ کیا سوچا؟ تمہارے پاس وقت بہت کم ہے۔ کومل نے نم آنکھوں سے کہا، میں تم سے نکاح کر لوں گی، میری کچھ شرطیں ہیں۔ کیا مطلب؟ کومل نے سخت لہجے میں کہا، میں شادی کروں گی لیکن یہ صرف ایک کاغذی نکاح ہوگا، تم مجھے ہاتھ نہیں لگاؤ گے، اور میں اسی وقت خود کو تمہاری بیوی مانوں گی جب میں خود اسے قبول کروں گی۔ اگر تم نے وعدہ توڑا تو میں تمہیں ساری دنیا کے سامنے بے نقاب کر دوں گی۔ زوار کی انا کو ٹھیس تو پہنچی تھی، مگر اس نے موقع دیکھ کر یہ شرط مان لی، کیونکہ وہ اس کے سامنے جھک ہی تو رہی تھی۔ نکاح کو 2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ فرا آنٹی نے جب کومل کو دیکھا تو وہ اسے لپٹ گئی تھی، مگر زوار کی بات سن کر ان کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ یہ جس لڑکے کے ساتھ منہ کالا کر کے بھاگی تھی وہ اس کو دھوکہ دے گیا ہے۔ تبھی اس نے مجھ سے التجا کی تھی کہ میں اس کا ہاتھ تھام لوں اور اسے رسوا ہونے سے بچا لوں۔ وہ کومل کو دیکھ کر خوش ہونے کے بجائے اداس ہوئی تھی، جس نے ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی تھی، مگر ان کے بھی دل میں ایک عجیب سا اضطراب تھا۔ وہ کومل کو دیکھ رہی تھی، ان کا چہرہ ہر طرح کے تاثر سے آزاد تھا۔ ادھر زوار اندر ہی اندر جشن منا رہا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ آج وہ کامیاب ہو چکا ہے۔ آخر کار وہ جھک گئی، مان گئی۔ اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے کہا تھا۔ کومل اپنے بیگ کے ساتھ صوفے پر بیٹھی تھی۔ جب تک وہ اپنے گناہ اور غلطیاں قبول نہیں کرے گا، میں اسے اپنا شوہر نہیں مانوں گی، وہ سوچ چکی تھی۔ زوار نے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ تھوڑی دیر وہ خاموش کھڑا رہا، پھر اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ کومل، اب تو تم میری بیوی ہو، تو پھر یہ دوریاں کیوں؟ کومل نے نگاہ اٹھا کر بہت سپاٹ انداز میں کہا، کاغذی رشتے جسم سے نہیں کردار سے بنتے ہیں۔ تم نے میرے جسم کو تو اپنی مرضی سے قید کر لیا، مگر تم میرے دل میں اپنے لیے پھر بھی جگہ نہیں بنا سکے، اس لیے میرے قریب آنے کی کوشش مت کرنا۔ زوار ایک طنز کے ساتھ اٹھا تھا۔ ابھی نہیں صحیح، لیکن بعد میں تو تمہیں اس رشتے کو قبول کرنا ہی پڑے گا۔ شادی کے بعد کئی دن ایسے ہی گزر گئے تھے۔ زوار اور کومل ایک ہی گھر میں، ایک ہی کمرے میں تو رہتے تھے، مگر وہ ایک دوسرے سے دور تھے، جیسے دیوار کے دو طرف کی تنہائی تھی۔ زوار ہر بار کوشش کرتا کہ کومل کو قائل کر لیتا۔ اس نے اپنا رویہ بھی ٹھیک کر لیا تھا۔
कभी कभी तो वो जैसे जज्बात में आ जाता था। क्या मैं इतना बुरा हूं? अब तो सब कुछ ठीक हो गया ना? मगर कोमल हर बार कहती थी, जो कुछ हुआ वो ठीक कैसे हो सकता है? तुमने मुझे तोड़ा, कैद किया, ब्लैकमेल किया। मोहब्बत वो होती है जो इज्जत देती है, इज्जत छीनती नहीं है। जवार बज़ाहिर ठीक लगने लगा था, लेकिन अंदर से वो बार बार खुद को ये कहता था, मुझे सब्र करना होगा, आखिर वो मेरी हो ही जाएगी। फरा ने भी महसूस किया था कि कोमल अब भी जवार से दूर रहती थी। उन्हें लगा शायद वक्त सब कुछ बेहतर कर देगा। एक दिन वो कोमल को प्यार से समझाने लगी थी, तुमने पहले गलत फैसला किया था, अपना इंतखाब खुद किया था, और देखो तुम्हारी मर्जी ही तुम्हें ले डूबी। लेकिन अब तुम मेरी बहू हो, जवार की बीवी हो। क्या तुम उसे अब भी कबूल नहीं कर पा रही, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी? मगर कोमल ने सिर्फ इतना कहा था, आंटी, जबरदस्ती रिश्ते बन तो जाते हैं लेकिन निभाए नहीं जाते। दिल को मानने में वक्त लगता है, और कुछ जख्म वक्त से नहीं सच बोलने से भरे जाते हैं। फरा को यह जवाब कुछ अजीब तो जरूर लगा, मगर उन्होंने और कुछ ना पूछा। जवारा बेचैन होने लगा था। उसे लगा था कि निकाह काफी होगा, मगर वक्त गुजरने के बावजूद कोमल बदल नहीं रही थी। वो तो वैसे की वैसे ही थी। उसकी अना को तो कोई ठेस नहीं पहुंची थी, और यही बात जवार को पागल कर रही थी। एक रात वो आपे से बाहर हो गया। आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम मेरी बीवी हो, हर हक है मेरा। और तब उसे भी गुस्सा आ गया जो जब्त किए बैठी थी। उसने गुस्से से कहा था, हक? जिस रिश्ते की बुनियाद धोखे, ब्लैकमेल और जबरदस्ती पर हो, वहां तुम्हारा कोई हक नहीं। तुम शौहर नहीं हो जो मुझसे अपना हक मांग रहे हो। जवार ने उस पर हाथ उठाने की कोशिश की थी, मगर वो कोमल थी। वो भला कैसे खामोश रह सकती थी? मारोगे? एक बार और जुल्म करो, फिर देखो मैं अदालत तक कैसे ले जाती हूं। ये कागजी निकाह है जिसका हर सफा तुम्हारे खिलाफ सबूत है। और फिर जवार के कदम रुक गए। कोमल ने जवार के रवैये से तंग आकर एक बड़ा कदम उठाने का फैसला जो कर लिया था। जवार खामोशी से दरवाजे के करीब खड़ा था। वो कोमल की आवाज की सख्ती, आंखों का एतमाद और लहजे की ललकार को महसूस कर चुका था। वो कदम जो उसने गुस्से में उठाया था, उसे वो गलत लगने लगा। वो जानता था अगर अब उसने एक भी गलत कदम उठाया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। कमरे में खामोशी थी, लेकिन उसके अंदर एक तूफान बरपा था। जवार के दिल में। वो वापस पलटा, दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। कोमल को जैसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो वैसे ही सुकून से अपने काम में मसरूफ हो गई थी। कई दिन तक वो कोमल के सामने नहीं आया, अकेला रहने लगा था। मॉम को भी शक होने लगा था कि आखिर जवार एकदम से इतना चुप क्यों हो गया था। बेटा, सब ठीक है? तुम इतने खामोश क्यों हो? वो काफी दिनों से जवार का बदलता रवैया देख रही थी, मगर फिर उनको अपनी खामोशी तोड़नी ही पड़ी थी। लेकिन जवार ने बस इतना ही कहा था, मॉम, शायद मैं वाकई गलत था। फरा ने पहली बार जवार की आंखों में नमी देखी थी। जवार ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। वो आईने के सामने खड़े होकर खुद से सवाल करने लगा था, क्या मैं वाकई इतना गिर गया था? क्या मैंने सिर्फ अना की तस्कीन के लिए उसे कैद किया, ब्लैकमेल किया और फिर जबरदस्ती शादी भी कर ली? क्या ये सब सिर्फ मेरी जिद ही थी? और उस दिन पहली बार वो अपनी नजरों में शर्मिंदा हो गया था। जवार के लिए आईना अब सिर्फ अक्स दिखाने का जरिया नहीं रहा था, बल्कि अब वो उसके लिए ही एक अदालत बन चुका था, जहां वो खुद कटहरे में खड़ा था। उसकी खामोशी में चीखें थी, उसके सकूत में पछतावे का शोर था। कई दिन वो कमरे से बाहर ना निकल सका। उसका फोन भी बंद था, कमरे की खिड़कियां बंद और दिल के दर भी जैसे उसने खुद पर बंद कर दिए थे। फरा को जवार की हालत ने बेचैन कर रखा था। वो माँ थी, वो जानती थी कि कुछ बहुत बुरा हो चुका है, कुछ ऐसा जो लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। कोमल भी अब कमरे से बाहर आने लगी थी। वो किसी से ज्यादा बात तो ना करती, बस खामोशी से अपना काम करती और फिर अपने कमरे में चली जाती थी। उसने अब इस कमरे को ही एक आर्जी पनाहगाह बना लिया था, जहां वो अपने वजूद को समेट रही थी। उसके चेहरे पर वही सुकून था जो अक्सर
شدید درد کو چھپانے کے لیے اڑا جاتا ہے۔ ایک صبح جب فرا ناشتہ بنا رہی تھی تو کومل نے آ کر آہستہ سے کہا، آنٹی مجھے نوکری کی ضرورت ہے۔ فرا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ نوکری؟ بیٹا تم گھر پر ہی رہو، کیوں تمہیں ابھی وقت کی ضرورت ہے؟ مگر کومل کی آنکھوں میں وہی بے نیازی تھی جو سب کچھ جھیل لینے کے بعد آتی ہے۔ نہیں آنٹی، مجھے وقت نہیں خودداری چاہیے۔ فرا کو لگا جیسے کومل بہت تکلیف میں تھی۔ انہیں پہلی بار احساس ہوا تھا کہ یہ لڑکی جسے وہ اپنی بیٹی بنا کر لائی تھی، یہ تو وہ تھی ہی نہیں، بلکہ یہ تو کوئی اور ہی تھی جو ان سے کچھ چھپا رہی تھی۔ وہ چاہتی تو زوار کے خلاف قانون کا دروازہ کھٹکھٹا سکتی تھی، مگر اس نے صبر کیا تھا، شاید اس لیے کہ وہ خود کو پہلے اپنے اندر سے آزاد کرنا چاہتی تھی۔ کچھ دن بعد زوار نے آخر اپنے کمرے کا دروازہ کھولا۔ وہ کمزور، تھکا ہوا اور جیسے کئی برسوں کا دکھ سینے میں لیے باہر نکلا۔ فرا نے اسے دیکھا تو آنکھوں میں نمی آ گئی۔ زوار تم؟ زوار نے ہاتھ اٹھا کر موم کو خاموش کروا دیا۔ موم مجھے کچھ کہنا ہے۔ اس نے ایک لمبی سانس لی، جیسے کچھ کہنے کے لیے خود میں ہمت پیدا کر رہا تھا۔ میں نے جو کچھ کیا اس کی کوئی معافی نہیں ہے، نہ آپ سے، نہ کومل سے، اور نہ اللہ سے۔ میں صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ میں آج سے کومل کی ہر مرضی کا احترام کروں گا۔ وہ یہاں رہنا چاہے یا جانا چاہے، میں زبردستی کچھ نہیں کروں گا۔ میں نے اس کے ساتھ بہت غلط کیا، لیکن اب میں مزید ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ میں مزید خود سے نہیں لڑ سکتا۔ فرا خاموش ہو گئی تھی۔ شاید وہ اس لمحے کو دل میں محفوظ رکھنا چاہتی تھی کہ آخر زوار نے کیا غلطی کی تھی۔ زوار نے پہلی بار کومل کا سامنا اس دن کیا جب وہ لاؤنج میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ کومل نے آنکھیں اٹھائی تو وہ آنکھیں اب زوار کے لیے اجنبی تھی۔ نہ اس میں خوف تھا، نہ امید، نہ محبت، صرف ایک خالی پن تھا۔ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کومل نے کتاب بند کی اور آہستہ سے بولی، کہہ دو۔ وہ اس کے سامنے آیا۔ میں نے تمہارے ساتھ جو کچھ کیا وہ گناہ تھا۔ میں نے تمہیں قید کیا، تمہاری مرضی کے خلاف شادی کی، سب کچھ صرف اپنی انا کے لیے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم جہاں جانا چاہو جا سکتی ہو، میں تمہیں روکوں گا نہیں۔ مگر کومل نے خاموشی سے اس کی بات سنی تھی اور پھر آہستہ سے بولی، تم آج جو کہہ رہے ہو، اگر وہ اس دن کہا ہوتا تو شاید بہت کچھ بچ جاتا، مگر اب سب تو ختم ہو چکا ہے زوار۔ تمہاری موم بھی مجھے ہی غلط سمجھتی ہے، میں تمہاری معافی اور پچھتاوے کا اب کیا کروں گی؟ تم مجھے معاف کر دو، موم کو میں منا لوں گا۔ وہ میری موم ہے، وہ میری بات پر ضرور یقین کریں گی، لیکن میں تمہاری آنکھوں میں خود کے لیے یہ اجنبیت نہیں دیکھ سکتا۔ کومل نے زوار کو اس قدر ٹوٹا ہوا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ شاید اس کی طاقت، اس کا غرور سب ختم ہو گیا تھا۔ مگر کومل نے دوبارہ سے اپنی کتاب پر نظریں جما لی، جیسے وہ مزید اس سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ زوار خاموشی سے موم کے کمرے میں گیا تھا۔ موم مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ فرا نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ کیوں اتنا خاموش ہو گیا تھا؟ اسے بات کرنے کے لیے بھی موم کی اجازت چاہیے تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ زوار کی آواز بھاری تھی۔ میں جانتا ہوں آپ کومل کو قصوروار سمجھتی ہیں، مگر سچ یہ ہے کہ غلطی میری تھی، صرف میری۔ وہ کہیں نہیں بھاگی تھی۔ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ میری وجہ سے ہوا۔ میں نے اسے قید کیا تھا، اس کی مرضی کے خلاف اس سے شادی کی تھی، اسے بلیک میل کر کے، اور وہ چیختی رہی تو میں نے سننا ہی نہیں چاہا تھا۔ اس کی باتیں سن کر فرا کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ مگر بیٹا وہ تم سے… زوار نے سر جھکا لیا۔ نہیں موم، وہ مجھ سے کچھ نہیں چاہتی، نہ محبت، نہ معافی۔ وہ تو مجھ سے شادی بھی اسی لیے نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ مجھے اپنی انا کے سامنے کسی کی خودداری پسند نہیں تھی۔ لیکن وہ ایک آزاد لڑکی تھی، تبھی اس نے مجھے اپنی چپ سے، اپنی خاموشی سے ہرا ڈالا۔ فرا کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ تو اب کیا کرو گے؟ اب میں چاہتا ہوں وہ آزاد ہو، اور اگر آپ سے ہو سکے تو اسے اپنی بیٹی کی طرح قبول کر لیں۔ اس نے سب کچھ کھو دیا ہے، اسے تنہا مت چھوڑے۔ کومل کو یقین تو نہیں تھا کہ زوار بدل جائے گا، مگر وہ سچ میں بدل گیا تھا۔ اس کی خاموشی نے،
اس کی چپ نے اسے بدلنے پر مجبور کر دیا تھا، اور کومل کو بھی اس پر یقین ہو گیا تھا، اس پر اعتبار ہو گیا تھا، اور شاید محبت بھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں